وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم بزرگوں، بھائیوں، قابل سعادت احترام ماؤں اور بہنوں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میدان عرفات جبل رحمت 10 ہجری 9 ذوالحجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے. حج کے دوران جبل رحمت کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اپنی اونٹنی پر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اور مکہ سے مدینہ جانے کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا ہے. باقی مکی زندگی میں تو ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب تھے تو 2 حج کیے اور ایک حج مدینہ میں جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے ہوں، کیونکہ حج کرنا قریش حج میں عزت سمجھتے تھے اور ہر سال کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی نہ جانے کتنے حج کیے ہوں، اور نبوت کے بعد تو آپ میدان عرفات میں اور ان علاقوں میں جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. بلکہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے، اور جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ وہاں موجود ہیں. تو میں نے کہا یہ قریشی ہیں تو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مکہ والے کافر قریش وہ جب حج کرتے تھے تو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم چودھری ہیں، بڑے خاندان کے لوگ، اور یہ حرم ہے، اور آگے عرفات حرم سے باہر ہے، تو عرفات میں باقی لوگ جائیں، ہم حرم سے نہیں نکلیں گے. تو اس سے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت بھی آپ کو یہ توفیق دی کہ جو انہوں نے بدعت جاری کی ہوئی تھی کہ مکے والے عرفات میں نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی اس وقت بھی عرفات میں پہنچے ہوئے تھے. تو 2 حجوں والی روایت مکے میں یہ تو سندن ضعیف ہے، لیکن نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے ہی حج کیے ہوں، اشارے ملتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات 9 ذوالحجہ 10 ہجری ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رحمت، اس کے نیچے اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم
वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। एक यहूदी, सही बुखारी में हदीस है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, अगर ये आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते, यानी उस दिन में तहवार करते, खुशी का इजहार करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मालूम है ये आयत किस दिन उतरी और किस वक्त उतरी, किस जगह पर उतरी। और दीगर अहादीस में मौजूद है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि ये आयत 9 ज़ुल्हज्जा को उतरी है और मैदान अरफात में हज के मौके पे, और जुमे का दिन था, दिन भी वो जुमे का था। यहाँ एक मसला भी समझ लें, अक्सर हाजियों के अंदर ये मशहूर है कि अगर मैदान अरफात में जब हाजी जाते हैं, अगर उस दिन जुमा आ जाए तो इस हज को हज अकबरी कहते हैं और ये 70 हज्जों से अफजल है। लेकिन ये रिवायत बिल्कुल मनगढ़ंत और मौजू है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक फजीलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था, आपका अरफे का दिन 9 ज़ुल्हज्जा का दिन जुमे वाले दिन था। तो ये फजीलत तो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया, मैदान अरफात में गए तो इत्तेफाक से 9 तारीख को दिन भी जुमे का था और जुमे के दिन की फजीलत है। लेकिन ये बात कि वो 70 हज्जों से अफजल है और उसे हज अकबरी कहते हैं, ये बात ना कुरान से साबित है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सही बुखारी की शरह में फतहुल बारी के अंदर इस पर रद्द किया है कि ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये बात भी समझ लें, हज अकबर किसे कहते हैं? हर हज हज अकबर है। और यौमुल हज्जिल अकबर 10 ज़ुल्हज्जा को कहा जाता है। 10 ज़ुल्हज्जा यानी 9 को मैदान अरफात में जाते हैं, 10 को हाजी वापस मिना के अंदर आ जाते हैं और इस दिन लंबे चौड़े काम होते हैं। तालिब इल्म और भाई याद रखने के लिए, रन, हद, रमी, नहर, हल्क और तवाफ। पहले जमरात को कंकर मारते हैं, फिर जानवर की कुर्बानी करते हैं, फिर टेंड करवाते हैं या बाल कतरवाते हैं, और फिर मक्का जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और सफ़ा मरवा की साई करते हैं। ये सारे काम हाजी 10 ज़ुल्हज्जा को करते हैं। इससे पहले 9 ज़ुल्हज्जा है मैदान अरफात का दिन। इस 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुल हज्जिल अकबर कहा जाता है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। और अल हज्जुल अकबर हज को कहते हैं और अल हज्जुल असगर उम्रे को कहते हैं। हज असगर से मुराद उम्रा और हज इसलिए हम उम्रा करने वाले को हाजी कह दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो भी हज की एक किस्म है। छोटा हज है हज असगर, और हज अकबर बड़ा हज। हर साल जो हज होता है वो हज अकबर है। लिहाजा ये कहना कि अरफात के अंदर जुमा आए तो वो हज अकबर है, ये गलत है और ये हदीस मनगढ़ंत है, अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। बहरहाल बात ये चल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत 9 ज़ुल्हज्जा मैदान अरफात जुमातुल मुबारक का दिन, जबल रहमत, उसका दामन, आप अपनी ऊँटनी पर वकूफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़ोहर असर की नमाज़ें पढ़ के खुतबा वगैरह सुन के फिर शाम तक वहाँ गिड़गिड़ाना होता है। आप खड़े हो जाएं, आप बैठ जाएं, सवारी पर बैठ जाएं, कार है उसके ऊपर रुख काबा रुख करके आप उस ऊपर सीट पर बैठ जाएं, शाम तक वहाँ गिड़गिड़ाना होता है। इसका माना वकूफ़ है, वहाँ ठहरना है, खड़ा होना ज़रूरी नहीं। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत नाज़िल करके इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और आखिरी नबी ख़त्म नबूवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ख़त्म नबूवत का ताज अल्लाह ताला ने सजा दिया। सही मुस्लिम में 523 नंबर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, मुझे बाकी नबियों पर 6 चीज़ों के साथ फजीलत दी गई है, यानी 6 खासे मेरे हैं जो खासे किसी और नबी को नहीं मिले।
یہ اعزازات، یہ تمغے، یہ پروٹوکول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اور دیگر حدیثوں میں اگر جمع کیے جائیں تو یہ 20 میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 6 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بات مختصر، معنی مفہوم، اس سے نکلنے والی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ عطا نہیں فرمایا، امتی تو دور کی بات ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کل قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ بات چھوٹی، معنی مفہوم بہت بڑا ہے، اور یہ اعزاز کسی نبی ولی کو نہیں دیا گیا، کسی امام کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتے بھی ہیں، آئے بھی ہیں کہ فقہ حل کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، فقہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی، لیکن محمد مصطفیٰ کی حدیث قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ لیکن حدیث کو پڑھنا آتا ہو، سمجھنا آتا ہو تو ہر مسئلے کا حل نبی کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ اس لیے فقہ والے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، پھر تلفیق کر لیتے ہیں کہ چلو یہ فلاں فقہ ناکام ہے تو دوسری فقہ کا مسئلہ لے لیں، لیکن قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن حدیث کا عالم ہو وہ ہر مسئلے کا استنباط قرآن حدیث سے کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے دشمن پر میرا رعب ڈال دیا ہے، میں 1 مہینے کی مسافت ابھی دشمن سے پیچھے ہوتا ہوں، دشمن پہلے ہی کانپ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، تیسری فضیلت اور تمغہ، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت، کچھ نبیوں کے دور میں جہاد نہیں تھا، کچھ کے دور میں جہاد تھا، لیکن جہاد کے بعد جو مال غنیمت ملتا اسے ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کر کے رکھا جاتا، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے اس نبی کا جہاد قبول ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبیوں میں سے ایک نبی نکلے، جہاد کیا، اور اس نبی نے کہا جس شخص نے شادی کی ہے، شب زفاف نہیں منائی، وہ میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جائے گا۔ جس نے مکان ڈالا ہے، ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ بھی میرے ساتھ جہاد میں نہیں جائے گا۔ اور جس کے جانور قلیب الولادہ، بچے دینے کے قریب ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی سوچ، فکر، ٹینشن گھر کی طرف ہوگی، وہ کیا جہاد کرے گا۔ اے لوگا پیچھے رہو۔ پھر وہ نبی جہاد میں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا نبی، ان کی شریعت کو چلانے والا یوشع بن نون صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، مال غنیمت کو جمع کیا گیا، چوک میں رکھا گیا، لیکن آگ نے آ کر نہیں کھایا۔ نبی نے مجاہدین کو، اپنی امت اور صحابہ کو بلایا، فرمایا تمہارے اندر غلول ہے۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا، کہ کسی نے مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لی ہے۔ فرمایا ہر قبیلے کا سردار آئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر قبیلے کا سردار آئے، میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے۔ لوگ ہاتھ رکھتے چلے گئے، جس قبیلے کے سردار کے لوگوں نے خیانت کی تھی اس قبیلے کے سردار کا ہاتھ چپک گیا۔ فرمایا اس قبیلے والے سارے آ جاؤ۔ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے گئے، 2 بندوں کا ہاتھ چمٹ گیا۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے گائے کے سر کے برابر سونا، گائے کے سر کے برابر، سری کے برابر جو ہے وہ سونا ہم نے چھپا لیا تھا۔ فرمایا لاؤ، اسے لایا گیا، پھر میدان میں رکھا گیا، پھر آگ آئی اور اس نے اس کو جلایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نبی کے لیے جہاد کے بعد مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا،
فرمایا کہ یہ تمام روئے زمین جو ہے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے۔ پہلی امتوں کے اندر نماز اپنے اپنے عبادت خانوں کے اندر نماز پڑھنا تھا، لیکن میری امت کو بندہ کوئی چٹیل میدان میں ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی صحراؤں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جہاں نماز کا وقت پالے وہاں وہ نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری روئے زمین کو، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، وضو تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں وضو بھی نہیں تھا، نہ پہلی امتوں میں وضو تھا۔ جریج ولی کے وضو کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وضو کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے، ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کے وضو کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ جریج ولی پر جب بہتان لگا اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس بچے کے پیٹ میں چونکا مارا کہ بتا کس کا بیٹا ہے۔ تو بہرحال پہلی امتوں میں وضو تھا، لیکن جو اعزاز ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کے سلسلے میں وہ ہے ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین، کل قیامت کے دن یہ چہرہ، یہ دونوں ہاتھ، یہ دونوں پاؤں امت مصطفیٰ کے چمک رہے ہوں گے۔ پہلی امتوں کا یہ خاصہ نہیں ہے، وضو ان میں تھا، لیکن وضو کی یہ فضیلت کہ کل قیامت کو آئیں ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں۔ کسی نبی کی امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کے لیے عطا فرمائی۔ ساری روئے زمین کو فرمایا پہلے وضو تھا، تیمم نہیں تھا، اور ضائع وضو کا چمکنا یہ امت کا خاصہ ہے۔ وضو تو پہلے بھی تھا لیکن پہلے تیمم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیمم کا جو باعث بنی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے اوپر تہمت لگی تھی اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پہ تہمت لگی، ایک اور موقع پہ بھی ہار گم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے ساری امت پر آسانی فرما کر امت کے لیے تیمم، مٹی پر ہاتھ مارو اور ہاتھ مار کر اس طرح پھونک مار کر نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے مٹی پہ ہاتھ مارو، پھونک مار پر چہرے پر پھیر لو اور ہاتھوں کی بیک سائیڈ پہ پھیر لو، یا پہلے ہاتھوں کی بیک سائیڈ پہ پھر چہرے پہ پھیر لو۔ یہ تیمم ہے جو نبی نے فرمایا اور کافی۔ آگے کوہنیوں تک اور کوئی اور اعضاء کو اس طرح اس کا تیمم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال تیمم اللہ نے امت مصطفیٰ میں دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کوئی نبی کسی بستی شہر کی طرف، علاقے کی طرف، وطن ملک کی طرف آیا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ فرمایا 6 نمبر پر وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا، میں سب سے آخری نبی۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ختم نبوت کی دلیل، مجھے 6 چیزوں کے ساتھ باقی نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام روئے زمین مخلوقات انسان و جن کے لیے آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا گیا، ختم نبوت کی دلیل۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی، پھر دہرانا چاہتا ہوں، یاد کر لیں، صحیح بخاری میں 3535 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے ایک محل بنایا، بڑا خوب
خوبصورت اور بڑا آراستہ و پیراستہ، لیکن اس محل کے اندر اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ اس شخص نے فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ آتے ہیں، اس شخص نے محل بنا دیا، لوگ آ کر محل کا وزٹ کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، ارد گرد چکر لگاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ہش ہش کر اٹھتے ہیں، کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر پیارا محل ہے۔ لیکن چلتے چلتے جب اس کونے پر پہنچتے ہیں جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، فرمایا سنو انا اللبنہ، قال فانا اللبنہ انا خاتم النبیین، لوگو وہ آخری اینٹ کی جگہ وہ میں ہوں، اور میرے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سجا دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس قصر نبوت کی پہلی اینٹ ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، جو آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کذاب اور دجال ہوگا، مکار اور فراڈیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے ہاتھوں کے اوپر 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں، اور میں نے دیکھا میرے ہاتھوں پر کنگن، میں نے ان کو ناپسند کیا، بہت پریشان ہوا کہ میرے ہاتھ کے اندر کنگن۔ شارحی نے لکھا کہ اگر مرد دیکھے عورتوں کا لباس، عورتوں کے زیورات اس کو پہنائے گئے ہیں، یہ خواب اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے مرد تو اس کے لیے برا خواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 کنگن میرے ہاتھ کے اوپر پہنائے گئے ہیں، فرمایا میں خواب کے اندر پریشان ہو گیا، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، أَنِ انفخهما، کہ ان کو پھونک مارو۔ خواب کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس طرح ان ہاتھوں کو کے اوپر کنگنوں کو پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 بندے ایسے کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک اسود عنسی ہے اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہے۔ اسود عنسی یمن کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور شیاطین ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب اس نے نبوت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا، کہتے ہیں ایک مرتبہ گرا، گڑھے کے اندر ایک گدھا وہ زمین پہ گرا، اور اس نے کہا اس نے مجھے سجدہ کیا ہے، اور اس نے کچھ آواز کے ساتھ لفظ کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ میری مرضی کے مطابق کر رہا ہے، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو نبی ماننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی جمعیت بن گئی۔ وہاں جو مسلمان گورنر تھا بازان، اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے قبضہ کر لیا، اور بازان کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور وہاں راج کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام، آج ہم صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کرام کی جمعیت لے کر اس کی بیوی کے ساتھ مراسلت ہوئی، اس نے رات، جو مسلمان عورت تھی اس جھوٹے نبی نے اپنے نکاح میں لے لیا، رات اس نے اس کو شراب پلائی، یہ تاریخ کی باتیں ذکر کر رہا ہوں، اور اس شراب کے اندر وہ نشے میں دھت ہو گیا، اور دروازے محل کے دروازے پر 1000 پہرے دار جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا۔ صحابہ کرام نے اس محل کو نقب لگا کر پچھلی طرف سے داخل ہوئے، اس کو قتل کیا، سر اس کا جدا کیا، اور پھر اس مسلمان عورت کو وہاں سے آزاد کیا، اور اس مردود کو مار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن اور 1 رات قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ گیا تھا کہ فیروز دہلوی نے اسود عنسی کو ذلیل و رسوا کر کے قتل کر کے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ یہ ختم نبوت ہے۔ کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ دنیا میں زندہ رہے، صحابہ کرام موجود ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آج نبوت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں پھرتے ہیں، اور یوٹیوب اور چینلوں کو پہ آ کر وہ لیکچر دیتے ہیں، اور سال ہا سال 100 سال زندہ رہتے ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں،
پون پون صدی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا دور ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہنے دیا جاتا. اور دوسری مثال ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام کی قربانی جو ہے, یہ ختم نبوت میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے. شیعہ کا مسئلہ ہے, سنی کا مسئلہ ہے, وہابی کا مسئلہ بھی ہے, دیوبندی کا مسئلہ بھی ہے, بریلی کا مسئلہ بھی ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل ظاہر, اہل الحدیث, سب کا اتفاقی مسئلہ ہے. کسی مسلمان فرد و بشر کو اس میں کوئی اختلاف نہیں. مسیلمہ کذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نبوت کے پر تول رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایک بھاری لشکر لے کر ایک گھر کے اندر پڑاؤ کیا. حارث کی بیٹی کا گھر جو لوگوں کے مہمانوں کی ضیافت کے لیے اور ٹھہرانے کے لیے بنا ہوا تھا, اور اس بندے کی ایک بیٹی اس کے نکاح میں بھی تھی پہلے, اس نے وہاں سٹے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملنے کے لیے گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المغازی کے اندر. مسیلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. کہنے لگا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ فوت ہوں گے خلافت و امارت میرے پاس آئے گی, خلیفہ امیر میں ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. فرمایا تو خلافت اور نبوت مانگتا ہے, یہ جو چھڑی میرے پاس ہے اگر یہ چھڑی بھی مانگے میں تجھے چھڑی دینے کے لیے تیار نہیں, تو خلافت اور امارت کی بات کرتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بحث اور مکالمہ اور مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ثابت بن قیس بن شماس جن کا لقب ہے خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول کے خطیب تھے. فرمایا اگر مباحثہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرے ساتھ مباحثہ کریں گے. اس سے کیا ثابت ہوا, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے. ان کے لیول کو دیکھ کر چھوٹا بندہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ بات کرے. ایک بہت بڑا عالم دین اور ایک عامی شخص کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دے, اگر وہ جیت بھی جائے تو لوگوں نے کہنا یہ تو اسکول کالج کا پڑھا ہوا جی, وہ تو عالم دین ہے, محدث ہے, شیخ الحدیث ہے, اور یہ تو عامی بندہ ہے, اس کو نہیں سمجھ آیا یہ مسئلہ, لیکن اس کی بات ٹھیک ہے. بھائیو یہ بھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ فرمایا اگر تو مناظرہ مباحثہ کرنا چاہتا ہے تو میں نہیں, میرے صحابی خطیب رسول ثابت بن قیس بن شماس تجھے جواب دیں گے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے. بہرحال اس نے لگتا ہے اندر خاتے نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا حتیٰ کہ, لیکن ابھی عام اعلان اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا. مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے 2 سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک کا نام عبداللہ بن نواحہ اور ایک اس ثمامہ بن اسال جو بعد میں صحابی رسول بنے, عظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا شان دیا, جن کا قصہ آپ علماء سے سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے. بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی کو وہ کہنے لگے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں, یعنی اس جھوٹے کذاب پر میں ایمان نہیں لا سکتا. لیکن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ یہ سفیر آئے تھے, فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. اس سے اسلام اور اسلام کا عالمگیر مذہب اور دین ہونا, وہ سفیر آئے تھے, سفیروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کر رہا, وگرنہ تمہیں قتل کر دیتا کہ جب تم کسی اور کو مطلب نبی مان رہے ہو. صرف سفارت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کو چھوڑ دیا. بہرحال وقت گزرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک سجاہ نامی عورت نے, میاں بیوی دونوں نبی ہو گئے اور 2 قبیلے جمع ہو گئے. بنو حنیفہ کے لوگ بڑے جنگجو, دلیر اور بہادر تھے, بڑی جمعیت اور پاور, لیکن اس کے باوجود عظمت صحابہ ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ بننے کے بعد ایک
جنگ پہ بھیجا، پھر آخر کار مسلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ کرام پہنچے۔ ان صحابہ کرام میں یہی صحابی جس کے بارے میں فرمایا تھا ثابت بن قیس بن شماس مناظرے کے لیے، یہ بھی اس جنگ کے اندر موجود تھے، اور جنگ یمامہ اس کا نام ہے۔ جنگ یمامہ میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے، اور صرف انصار میں 70 صحابہ کرام انصاری شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ مہاجرین الگ، اور اس وقت میں تابعین جو ہوں گے وہ اس کے الگ، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق 700 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور ان میں 70 قرائے قرآن تھے، قرآن کے قاری۔ اور یاد رکھو اس دور میں جو قاری قرآن ہوتا تھا وہ عالم فاضل بھی ہوتا تھا۔ آج تو بعض صرف مطلب قرات اور تجوید ہوتی ہے، علم کا کورس ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس دور میں جو قرآن کا قاری ہوتا تھا وہ بہت بڑا عالم دین بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں جو حکمران خلیفہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھاتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا، جو علاقے میں گورنر ہوتا تھا وہی جمعہ نماز، یہ سارے احکام علماء کرام کے وہ گورنر اور خلفاء اور عمراء کیا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق بخشی، انہیں عظمت عطا فرمائی، انہوں نے ختم نبوت کی جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام گئے جس میں 700 کے لگ بھگ مجاہدین شہید ہوئے، جس میں 70 انصار، جس میں 70 قرائے قرآن کے بڑے بڑے قاری، اور یہی جنگ یمامہ سبب بنی ہے اس قرآن مجید کو ہمارے لیے محفوظ کرنے کا۔ قرآن لکھا ہوا ہے، کسی نے اس کو پتھروں کی سلوں پر لکھا ہے، کسی نے اس کو کھجور کی چھڑیوں پر لکھا ہے، کسی نے کاغذ پر لکھا ہے، کسی کے پاس کتنا ہے، کسی کے پاس کتنا ہے، ایک جگہ پر قرآن نہیں لکھا گیا تھا۔ اس جنگ یمامہ میں 70 قراء کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا ابو بکر کو، اور ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا۔ ابو بکر صدیق جامع القرآن اول ہیں، اور حضرت عثمان جامع القرآن ثانی ہیں۔ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق نے قرآن کو ایک جگہ پر جمع کیا تھا، اور اس کی وضاحت شاید پہلے ہو چکی ہے کہ ان میں فرق کیا تھا اور دونوں کا امتیاز کیا تھا۔ بہرحال یہی جنگ یمامہ، اور اسی جنگ یمامہ میں ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اپنے ران سے کپڑا ہٹا کر خوشبو مل رہے ہیں، اور بعض دیگر حدیث میں موجود ہے کفن بھی پہنا، خوشبو بھی لگائی۔ اور حضرت انس نے کہا چچا آپ ادھر لیٹ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بس ابھی آ رہا۔ خوشبو لگا کر، کفن پہن کر حضرت ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں آتے ہیں۔ میدان میں آ کر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں جو پست ہو رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے کہ یہ کام غلط ہے، مجاہدین سے کہنے لگے تم نے دشمن کو دلیر کر دیا ہے کہ تم پیچھے ہٹ رہے ہو اور دشمن آگے بڑھ رہا ہے، ہم نبی کے دور میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر لڑتے لڑتے آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اور اسی جنگ میں وحشی بھی تھا جس نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا تھا۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ پہ گئے، جنگ سے واپس آئے، دو بندے تھے، ایک جعفر بن عمر بن امیہ زمری، وہ کہتے ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار اور میں جہاد کے لیے گئے، واپس آئے ہمت سے گزرے، تو عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کیا آپ کو خواہش ہے کہ واشی سے مل لیں اور حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے بارے میں پوچھیں کہ واشی نے حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ آج مسلمان ہو چکا ہے، اور آج وہ مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی چلیں، کہتے ہیں ہم چلے، کسی سے پوچھا کہ واشی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ اپنے محل کے سائے میں کھڑا ہے۔ کہتے ہیں ہم گئے تو ایک ایسے ہے کہ جیسے حمیتن، ایک بہت بڑا مشکیزہ، مطلب ایک بہت موٹے تازے، ہم نے سلام کیا، واشی نے جواب دیا، جواب کے بعد ہم نے کہا واشی، یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار جو تھے، ذرا توجہ فرمانا، عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ میں نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، ساتھی کہتے ہیں عبید اللہ نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، مڑاسا جسے ہم کہتے ہیں،
مڑاسا مارا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور پاؤں نظر آ رہے تھے. تو عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں وحشی اتعرفنی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وحشی بن حرب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن ایک بات مجھے محسوس ہو رہی ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 50 سال پہلے یہی عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ عدی بن خیار نے ام قتال سے شادی کی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوا تھا. اس بچے کے لیے ایک دائی ڈھونڈنی تھی. میں دائی ڈھونڈ رہا تھا، ایک چھوٹا بچہ، یعنی وہ چند دن کا ہے یا ماہ کا ہے. میں نے وہ بچہ پکڑ کر اس دائی کو پکڑایا تھا، آنکھیں دیکھی اور دونوں پاؤں دیکھیں. تو وحشی کہتا ہے یعنی آج وہ 50 سال کا وہ عبید اللہ بن عدی بن خیار ہو چکا ہے، جب دیکھا ہے کچھ دن یا ماہ کا ہے. تو وحشی بن عرب کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں اور یہ قدم 50 سال بدہ 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے. اتنا قیافہ ہے کہ وحشی بن عرب کہتے ہیں کہ یہ پاؤں اور اس بچے کے پاؤں جو میں نے بچہ دائی کو پکڑایا تھا وہ اونٹنی پر سوار تھی، یہ مجھے ایک لگ رہے ہیں. وحشی نے ڈھاٹا جو ہے اتار دیا کہ میں وہی ہوں وہ چھوٹا بچہ. محترم بھائیو، عدی بن خیار کا بیٹا پھر پوچھا کہ آپ نے سید الشہداء حمزہ کو قتل کیسے کیا؟ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، مجھے مسلمانوں کی لڑائی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا. مجھے مطعم بن عدی نے کہا کہ میرے چچے طعیمہ بن عدی بن نوفل کو حمزہ نے قتل کیا ہے بدر کے اندر، اگر تو قصاص میں بدلہ لے کر حمزہ کو شہید کر دے، قتل کر دے، تو میں تجھے آزاد کر دوں. کہتا ہے مجھے مسلمانوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مجھے آزادی تھی. تو میں نکل کھڑا ہوا. کہتے ہیں میں یہ غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ احد میں پہنچ گیا. میدان احد میں پہنچا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر کی طرح داڑ رہے تھے. کہتے ہیں حضرت وحشی کہتے ہیں کہ سبا بن عبد العزا ایک بہت بڑا کافر بہادر باہر نکل کے میدان میں آیا. کہتا ہے کوئی میرے ساتھ جنگ کرنے والا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا یبن ام انمار مقطعۃ البذور، اوے ام انمار کے بیٹے، ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، اتحاد اللہ ورسولہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ 4072 نمبر حدیث ہے. او ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو اللہ سے جنگ کرتا ہے، اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے. بس اتنی کہنا تھا. پھر حضرت حمزہ نے تلوار کا وار کیا. وحشی کہتے ہیں ایسے سمجھو جیسے گزشتہ کل ہوتا ہے، ایسے سبا بن عبد العزا زمین پر ڈیر تھا کہ جیسے دنیا میں تھا ہی نہیں. اور اس طرح آگے بڑھتے رہے. کہتے میں دیکھ کر حمزہ کو ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا. جب میں چٹان کے پیچھے چھپ گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاید دیکھا ہو لیکن پرواہ نہیں کی کہ اس کا کیا ہے. جب میرے قریب آئے اور یہ وحشی کا ایک تو میں نے آپ کو قیافہ بتایا کہ کس قدر قیافہ شناس تھے، اور دوسرا طرف یہ نیزہ بازی کے کس قدر ماہر تھے. کہتے میں چٹان کے پیچھے چھپ گیا. جب حضرت حمزہ سید الشہداء، اس وقت وحشی کافر ہے، میری رینج میں آئے، میں نے اپنا وہ نیزہ فضا میں لہرایا اور وہ نیزہ حضرت حمزہ کی ناف کے نیچے فَأَزَاهُ عَلَى سُنَّتِ، میں نے ناف کے نیچے اور آنا کے اوپر نیزہ رکھ دیا اور پچھلی طرف سے دونوں سرینوں کے پار ہو گیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے. حضرت وحشی کہتے ہیں پھر میں واپس مکہ میں آ گیا. یعنی جنگ میں صرف میرا ایک ہی کام تھا، کسی مسلمان سے لڑنا مقصود نہیں تھا. میں مکہ میں آ گیا، مکہ میں اسلام پھیل گیا. میں طائف بھاگ گیا. جب طائف کے لوگ اپنے قافلے بھیج رہے تھے، سفیر بھیج رہے تھے، میں پریشان ہو گیا. اب میں کہاں جاؤں گا؟ کسی نے مجھے کہا جاؤ نبی کے پاس سفیر بن کے چلے جاؤ، کلمہ پڑھ لو، نبی معاف کر دے گا. سفیروں کو کچھ نہیں کہتا. میں سفیروں کے ساتھ چلا گیا. نبی کے سر پر کھڑا ہو کر میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب میں نے یہ الفاظ کہے، اللہ کے نبی نے فرمایا او تو وحشی ہے؟ کہا ہاں میں وحشی ہوں. کیا حمزہ کو تو نے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے کہا قد کان من
الامر ما بلغک، یہ نہیں کہا میں نے کہا، ہاں جی آپ کو جو بات پہنچی ہے ایسے ہو گیا ہے، یعنی تقدیر میں یہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ 4072 نمبر حدیث بیان کر رہا ہوں، حل تستطیع ان تغیب عنی وجہک، کیا طاقت رکھتے ہو اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہاں سے نکل گیا، اور پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ جنگوں جہادوں میں رہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں وہی نیزہ لے کر میدان میں پھر نکل گیا کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اسلام کا ایک شیر حمزہ، جسے سارے شہیدوں کا سردار میرے نبی نے کہا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب میرے ہاتھوں وہ شہید ہوئے ہیں، آج مجھے بدلہ برابر کرنا ہوگا۔ میں مسیلمہ کذاب کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں جنگ میں پہنچ گیا جس میں ثابت بن قیس بن شماس شہید ہوئے، 70 انصار شہید ہوئے، 70 قراء شہید ہوئے، بعض تاریخی روایات کے مطابق 700 صحابہ و تابعین نے جانیں پیش کی ہیں۔ یہ ختم نبوت کی جنگ ہے، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، حضرت وحشی بن حرب یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں میں بھی وہاں جنگ میں پہنچ گیا کہ آج بدلہ چکا دوں، اسلام کے ایک شیر کو شہید کیا ہے تو ایک بہت بڑے کافر کو مار کر بھی جہنم واصل کروں تاکہ بدلہ برابر ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا مسیلمہ کذاب بہت صحت مند، تناور، بڑا قد، موٹا تازہ ہے، اور دیوار کچھ پھٹی ہوئی ہے، اس کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ نیزہ اس طرح فضا میں لہرایا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ اس سینے کے اوپر حضرت حمزہ کو ناف کے نیچے لگا تھا، ادھر سینے کے اوپر چھاتیوں کے درمیان اس کو میں نے وہ نیزہ مارا، حتیٰ کہ 2 کندھوں کے پچھلی سائڈ سے وہ نکل کر دوسری طرف، اور ادھر میں نے نیزہ مارا ہے۔ ادھر ایک صحابی رسول عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی، انہوں نے کھوپڑی کے اوپر تلوار ماری ہے، اور وہ شخص زمین پر ڈھیر ہو گیا، مسیلمہ کذاب۔ اور مسلمان جو سینکڑوں میں شہید ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا، جھوٹے نبی کو جہنم واصل کر دیا گیا، اور فرمایا ایک لڑکی سیاہ فام عورت چھت پر کھڑی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ہائے امیر المومنین، ایک کالے غلام نے تجھے مار دیا ہے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے نیزے سے پہلے مر گیا ہو یا صحابی کی تلوار سے مرا ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم، اگر وہ میرے نیزے سے مرا ہے تو میں نے ایک بہترین شخص کو بھی قتل کیا، شہید کیا تھا، ایک بدترین شخص کو بھی قتل کیا ہے، اللہ نے بدلہ گویا کہ چکا دیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی آسان چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا بہت امتیازی مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دائیں بائیں جو ہیں اس عقیدے کو پھیلانا چاہیے اور اس کا لٹریچر پڑھنا چاہیے۔ اور قادیانی آج بھی بہت زیادہ شبہات ڈالتے ہیں، ان کے شبہات کو سمجھنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دنیا میں بہائی ایک فرقہ ہے، ان کے اندر نبوت چلتی ہے۔ علی جاہ کے ماننے والے کچھ امریکہ میں ہیں، وہ علی جاہ کو نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بالکل معمولی، لیکن ایک بہت بڑا فرقہ جو انگریز کی پیداوار ہے بر صغیر پاک و ہند میں، حتیٰ کہ اب غیر ممالک کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی بات بعد میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہوگی۔ 1840 کے اندر یہ شہر گرداسپور کے گاؤں قادیان کے اندر پیدا ہوا، اور اس شخص نے پہلے ایک مبلغ کی حیثیت سے، پھر یہ محدث بنا۔ محدث کا معنی کہ مجھے الہام ہوتا ہے، ایک ہے محدث حدیثیں بیان کرنے والے،
ایک ہے محدث جو کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، پھر محدث بنا، پھر مسیح موعود بنا، پھر ذلی نبی بنا، اور پھر تشریعی نبی بنا۔ اس نے پتہ نہیں کتنے کروٹ بدلے اور کتنی حالتیں، اور آخر کار نبوت کا دعویٰ۔ پھر اس کو ماننے والے دو گروہ، ایک وہ جو نبی مانتے ہیں، ایک وہ جو مجدد مانتے ہیں، اور دونوں گروہ ہی کافر ہیں۔ حتیٰ کہ اس کو مجدد ماننے والا بھی کافر ہے، کیونکہ جو کافر کو مجدد مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور پاکستانی حکومت نے 7 ستمبر 1974 کو ان کو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیا ہے، یا اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اور مسجد اس عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اوپر مینار نہیں بنا سکتے، اور مسلمانوں والے شعار اپنانا ان کے لیے جائز نہیں۔ اگر اپنائیں تو حکومت پاکستان اس کا نوٹس لے گی اور اس کا پرچہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو اگلی جمعے میں انشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر مزید گفتگو، اور مرزا غلام محمد قادیانی اس کے یہ سارے گرگٹ کے رنگ کہ وہ کیسے کیسے آہستہ آہستہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا رد انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔